رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 سے آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور دیکھو یقیناً اے انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا، یعنی مکان دیے، رہنے کو جگہ دی، اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، لیکن تم ہے کہ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. واہ اور لقد یقیناً مکننا ہم نے مکان دیا کم تم سب کو فی الارض زمین میں. واہ اور جعلنا ہم نے بنایا لکم تم سب کے لیے فیہا اس میں. ہا کی ضمیر ارض کی طرف جا رہی ہے، زمین کی طرف. معاش معاش کے ذریعے. قلیلم بہت ہی کم ہے، ماں جو تشکرون تم شکر کرتے ہو. یعنی تم لوگوں کو تو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ زمین کے وسائل انسان کے مسلسل استعمال سے ختم نہ ہو جائے، انسانی اور حیوانی خوراک کا کہیں قحط ہی نہ پڑ جائے. مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے خزانے ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں. ہم نے تمہیں زمین میں بسایا تو یہاں تمہارے معاش کا پورا پورا بندوبست بھی کیا ہے. اس دینی زندگی میں تمہاری اور آئندہ نسلوں کی ہر جسم کی جسمانی ضرورتیں یہیں سے پوری ہوں گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور یقیناً ہم نے تمہیں تخلیق کیا، کہ تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا جھک جاؤ آدم کے سامنے. واہ اور لقد یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیا کم تم سب کو، ثم پھر صورنا ہم نے صورت بنائی کم تم سب کی، ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو. یہ فعل امر ہے. لے آدم آدم کے سامنے. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں. پس سجدو یہ ماضی ہے، سجدہ کیا ان سب نے، اللہ مگر یا سوائے ابلیس کے. لم نہیں، یکن یکن ماضی سے پہلے آتا ہے، لم مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے. تو لم یکن وہ نہیں تھا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال یعنی کہا، اس ایک نے کہا اللہ نے، ما کس چیز نے، منع روکا، کا تجھے، ان لا یہ دو لفظوں کا مخفف ہے. ان کا مطلب ہے کہ، لا کا مطلب نہیں، کہ نہیں تسجدہ تو نے سجدہ کیا، اذ جب کہ امرتک
میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو بنایا مٹی سے. قال یعنی اب یہ جواب دیا شیطان نے، ابلیس نے، انا میں خیرن بہتر ہوں، منہ اس سے. ہو کا مطلب ہو کی ضمیر جاری ہے آدم کی طرف، یعنی میں اس آدم سے تو بہتر ہوں. خلقتا تو نے پیدا کیا، اگر یہاں ہوتا خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقتم تم سب نے پیدا کیا، خلقتی اس تو ایک مونس نے پیدا کیا. اور اگر ہوتا خلقت پھر ہوتا اس ایک مونس نے پیدا کیا. تو یہ ہے خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نارن آگ سے، وا اور خلقتا تو نے پیدا کیا، ہو اس کو یعنی انسان کو آدم کو، من طین مٹی سے. اس نے ایسا اپنے تکبر کی بنیاد پہ کہا، اس کے ایک ایک لفظ سے تکبر جھلکتا ہے. قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین. اب قالا کی ضمیر جاری ہے اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاہبط یہ فعل امر ہے، اتر جاؤ، منہا یہاں سے، فا پس، ما نہیں، یکون ہوا، لکا تیرے لیے، ان کے تتکبرا تو تکبر کرتا، فیہا یہاں پر، فخرج پس نکل جا، انکا بے شک تو، من الصاغرین ذلیل خوار میں سے ہے. قالا انذرنی الی یوم یبعثون. اب اس نے جواب دیا ابلیس نے، انذرنی مجھے مہلت دے دے، الی کی طرف، یوم یبعثون. یہ یبعثون جو ہے یہ مضارع مجہول ہے، اٹھایا جائے گا، یعنی مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. قال انک من المنظرین. اب یہ اللہ پاک نے فرمایا انکا بے شک تجھے، من المنظرین مہلت دی جانے والوں میں سے ہے. قال اب اتنی بدتمیزی سے آگے سے اس نے آدم نے کیا کہا اللہ سے، فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اس نے کہا اے میرے پروردگار تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا تھا، تو اب میں لازماً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا، تیری سیدھی راہ پر، تیری توحید کی شہراہ پہ ڈیرے جما کر، گھات لگا کر، مورچہ بند ہو کے بیٹھوں گا، اور تیرے بندوں کو شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا. قالا اس نے کہا، فا پس، بما یعنی باوجہ اس کے جو، اغویتا تو نے اغوا کیا، تو نے گمراہ کیا، نی مجھے، اللہ کو کہہ رہا ہے، لا یقیناً، اقعدن میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطا کا تیرے راستے میں، المستقیم جو سیدھے ہوں گے راستے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے، اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا. ثم پھر، لا یقیناً، آتینا میں آؤں گا، ہم ان سب کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، اور لا نہیں، تجدو تو پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر کرنے والا. قال
یعنی اللہ کو بہت ناراض ہوئے، اللہ کو بہت غصہ آیا، تو اللہ نے کہا اخرج، نکل جا، منہا، یہاں سے، مذءوما و مدحورا، برے حال میں مردود ہو کر، پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا، لمن تبعک، لا یقیناً، من جس نے، تبعہ پیروی کی، کا تیری، منہم ان میں سے، لا املأن، لا یقیناً، املأن میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم تم سب سے، اجمعین ساروں کو اکٹھا کر کے میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں اگر آپ نے تفصیل سننی ہو، اور اگر آپ کو طارق جمیل صاحب کا سننا پسند ہو، تو آپ طارق جمیل صاحب کی ایک آڈیو ہے، وہ ضرور سنیں، نفس کا شیطان۔ اس میں انہوں نے اس آیت کے بارے میں اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ آپ صرف یوٹیوب پر لکھیں نفس کا شیطان بائے طارق جمیل، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کتنی آڈیو ان کی سن چکے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، اور کھائے پیو اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یا آدم، اے آدم، اسکن رہو، انتا تو، وزوجکل اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، فکلا پس تم دونوں کھاؤ۔ دیکھیں الف جو آیا ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے اکیلے سے کہا جا رہا ہے کھا، لیکن الف آپ کو پتہ ہے تثنیہ کی علامت ہوتی ہے۔ فکلا پس تم دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے مرضی، شئتما تم دونوں کا دل چاہے، ولا اور نہیں، تقربا یہاں پر بھی الف آ گیا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہیں۔ پس وسوسہ ڈال دیا، لہما ان دونوں کے لیے شیطان نے، لے تاکہ، یبدیا ظاہر کر دے، یہ یبدیا یہ دیکھیں ماضی مجہول ہے، ظاہر کر دیا، لہما ان دونوں کے لیے، ماں جو وریا خفیہ تھیں، پوشیدہ تھیں، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں، تو شیطان نے اس میں وسوسہ ڈال دیا ان دونوں کے دلوں میں، اور یہ کہا کہ اگر تم، اللہ پاک نے جو تمہیں اس درخت کو کھانے سے منع کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم دائمی یہاں پہ نہ رہو، تو یہ تم کھا لو تو پھر تم ہمیشہ جو ہے نا یہیں رہو گے۔ بس وہ وسوسے میں آ گئے، انہوں نے وہ فصل کھا لی یا شجر جو تھا کھا لیا، تو ایک دم سے ان پر جو جنت کی پوشاک تھی وہ اتر گئی، اور ان دونوں کی ایک دوسرے کے آگے شرمگاہیں ننگی ہو گئی۔ قرآن بس ہمیں اتنا بتاتا ہے کہ اس سے پہلے انہیں اپنے اعضاء کے بارے میں شعور ہی نہیں تھا، مگر وہ پھل چکھنے کے بعد یہ شعور ان میں بیدار ہو گیا،
اور پہلے انہیں جو جنت کا لباس دیا گیا تھا یہ کھانے کے بعد ان کا لباس اتر گیا. بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کا درخت تھا جس کے پھل کھاتے ان میں نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو گئی. بعض حضرات کچھ کہتے ہیں، بعض حضرات کچھ کہتے ہیں. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تکونا من الخالدین. اور کہا ماں نہیں، نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو، کما تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان سے، حاضر شجرت اس درخت کو کھانے سے نہیں روکا، الا یعنی جب ماں اور الا کٹھے آتے ہیں تو جو الا ہوتا ہے ماں کی ویلیو کو ختم کر دیتا ہے، ڈی ویلیو کر دیتا ہے. مگر ان کے تکونا تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی فرشتے، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. یعنی اس نے، شیطان نے وسوسہ اندازی کی کہ اللہ نے آپ دونوں کو اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائے یا کہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جائیں. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ فرشتوں کو تو آدم کے سامنے جھکایا گیا تھا، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کے لیے فرشتہ بن جانا کون سی بڑی بات تھی. لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نسیان ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصل حقیقت، اصل مقام بھول جاتا ہے. چنانچہ شیطان نے وسوسے کے انداز میں ان کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا کے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور تم پر موت نہیں آئے گی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور وہ ان دونوں کے آگے قسم کھا گیا کہ بے شک میں تو تم دونوں کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں. اور قاسمہ قسم کھا لی اس نے، ہما ان دونوں کے آگے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الصالحین یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں. فدلاہما بغرور، بس دلہ مائل کر لیا، ہما ان دونوں کو، بے غرور دھوکہ دے. فلما ذاقا، پس جب ذاقا پھر الف آگے آ گیا، ان دونوں نے چکھا، شجرتا وہ درخت، بدت کھل گئی، لہما ان دونوں کی، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا اور وہ جوڑنے لگے، یخصفان اوپر رکھ رکھ کے، علیہما اپنے دونوں پر، اپنے جسموں پہ جوڑنے لگ گئے، من ورق الجنہ جنت کے درختوں کو، کے پتوں کو اپنے اوپر لباس بنانے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے. اپنی اوریانی کا احساس ہونے کے بعد وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو آپس میں سی کر یا جوڑ جوڑ کے اپنے اپنے سطر کو چھپانے کا انتظام کرنے لگ گئے. وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اب ونادا اور آواز دی، ہما ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، کیا لم نہیں، ان حکما میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان سے، تلکما تم دونوں، اس شجرتی درخت سے، اور اقل میں نے کہا تھا، لکما تم دونوں کو کہا نہیں تھا، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اب قالا کا مطلب ہوتا ہے ایک بندے نے کہا، اور قالا الف آ گیا، یہ تسنیہ ہے، آپ یہ غور کریں سوری، ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پہ، اور ان اگر لم تغفر، تو نے معاف نہ کیا، لنا ہمیں، وترحمنا، اور تو نے ہم پہ اگر رحم نہ کیا، لنکونن، یقیناً ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، تو پھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ قال، فرمایا، اہبطوا، یہ فعل امر ہے، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، ایک دوسرے کے تم سب عدو، دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک۔ اور لکم، تم سب کے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھکانہ ہے، ومتاعٌ، اور فائدے بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہیں، الی حین، ایک معینہ مدت تک۔ یہ ٹھکانہ اور مال و متاع ابدی نہیں ہے بلکہ خاص وقت کے لیے ہے۔ اب تمہیں اسی زمین پہ رہنا بسنا، وہاں رہنے بسنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تمہیں وہاں فراہم کر دی جائیں گی۔ قال، پھر فرمایا، فیہا، اسی میں، یعنی اس زمین میں، تحیونا، تم زندگی گزارو گے، وفیہا، اور اسی میں، تموتونا، تم مرو گے، ومنہا، اور اسی میں سے، تخرجون، تمہیں نکال لیا جائے گا۔ میں اتنی لمبی نہیں پڑھنا چاہ رہی تھی، میری طبیعت خراب تھی، مگر چونکہ واقعہ ایسا تھا کہ آپ لوگ ادھورے میں چھوڑ دیتی میں تو آپ لوگ تشنا رہ جاتے، تو اب آپ کو پورا واقعہ سمجھ آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔